بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر سبحان الله إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. حافظ محمد عرفان صاحب بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. تو اب نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا بڑی خوبصورت آواز و انداز میں ہم اسنافہ محمد زہیر قادری صاحب کو دعائیں اور آقا کریم میں بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. دو جگ دا طبیب آیا دو جگ دا طبیب آیا دو جگ دا طبیب آیا
بایا صلی اللہ علیہ یا اقصاد وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصاد وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے تیرے جیا کوئی نہیں سارے بولو نبیاں نے بھی ہو گیا تیرے جیا کوئی نہیں گودی چ لے کے سرکار سونے مٹھل منٹار نو گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھل منٹار نو سادیا کرم ماجبا
زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، اور درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور آخری شعر، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، کیا وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، اماں ختیجہ کی میں سبحان اللہ، سرتاج خود نبی ہے، کیا خوب زندگی ہے، خیر الورا کے گھر میں جو وجہ ہے روشنی ہے، دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، اماں ختیجہ کی میں میرے نبی کے گھر کا سنگھار بن گئی ہے، غمخوار کے لیے بھی غمخوار بن گئی ہے، میرے نبی کے گھر کا سنگھار بن گئی ہے، غمخوار کے لیے بھی غمخوار بن گئی ہے، دکھ بانٹتی ہے اس کے وہ جو دین کا ہے بانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، اماں ختیجہ کی میں
زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے، زہرا سے لے کے ہر ایک معصوم کی بھی ماں ہے جگ میں جو بھی سید اسماء کی ہے نشانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی، اماں ختیجہ کی میں۔ حاکم میرے تو دل میں حسرت یہی ذرا ہے، اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہ التجا ہے، ہر ماں پہ روز محشر کر دینا مہربانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی، اماں ختیجہ کی میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ حبیب اللہ میرا مدنی آقا دکھی دلاں دا سہارا، میرا مدنی آقا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، میرا مدنی آقا، میرا مدنی آقا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، چودھویں دا چن 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 چودھویں دا چنے نالے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کہندی یہ حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، کہندی یہ حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، رب کہنے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، رب کہنے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، آمنہ دا چن 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 آمنہ دا چن تے حلیمہ دا دولارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، میرا مدنی آقا، میرا مدنی آقا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، سرکار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سب نے پکارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، بدی ہووے میں بارا جانو دل اپنا، جے آمد
آپ دی ہوئے اور شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانی دی شہنشاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حاضرین کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں حاضر ہیں، ان سب کو میرا مؤدبانہ سلام۔ تو ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ میں خطیب تو نہیں ہوں، خطیب تو میرے دائیں بائیں موجود ہیں ماشاءاللہ، تو میں تو چند باتیں حاضری لگوانے کے لیے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ تو ایک دفعہ درود شریف ہو جائے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ یہ اللہ ایک ہی کام کرتا ہے، سبحان اللہ، ایک ہی کام کرتا ہے۔ جب کائنات بناتی وہ تو کیا کون فیا کون بڑھ گئی، اس بعد اللہ میں بھیجا ایک ہی کرتا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو اور ساتھ سلام بھی پڑھتے رہا، اس لیے ہم صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ صاحب عقل موجود ہیں، جب کوئی تحفہ کسی کو ملتا ہے تو اس کی قدر ہم کیسے کرتے ہیں؟ سنبھال کے رکھتے ہیں نا، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار فلانے نے تحفہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب تحفے میں دے دیا، اور دو تحفہ بھی ایسا رحمت للعالمین، سبحان اللہ، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، تمام عالموں کے لیے تحفہ بنا کر ہمیں دے دیا۔ اب ہم تحفے کی قدر کیسی کرتے ہیں؟ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ تو ہم بیٹھے ہیں، لیکن اس کی قدر ایسے ہوگی کہ اگر ہمارے اندر بھی آپ کی تعلیمات کا اثر نظر آئے، ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کو اپنائیں۔ آپ کی جو اتنی صفات ہیں کہ بیان کرتے رہو تو دن رات گزر جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، تمام درختوں کے کلمے بنا لو، سمندروں کی روشنی بناؤ تو تیرے رب کی باتیں، تو اسی طرح اس کے دیے ہوئے تحفے کی باتیں بھی ختم، ہم انسانوں کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان کی تعریف بیان کر سکیں۔ تو اگر ہمارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اگر ہمیں ہندو، سکھ، عیسائی کچھ اور بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے۔ تو اس تحفے کی قدر اسی طرح ہی ممکن ہے کہ ہم ان کی تعلیمات جو ہے اس پہ عمل کریں، کوشش کریں، اور آپ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ رحمت للعالمین، رحمت کہ چرند پرند انسان دشمن سب کے لیے رحمت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کہا سب کے لیے معافی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارے اندر جو میں دیکھتا ہوں کہ برداشت کم ہوتی جا رہی ہے، اس کے بہت سارے عوامل ہوں گے، معاشی پرابلم بھی ہوگی، پریشانی بھی، گھریلو مسائل، لیکن اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت جو ہے معاف کر دینا، برداشت کرنا، معاف تبھی ہوتا ہے جب بندہ برداشت کر لیتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر برداشت کی صفت پیدا کر لیں تو ہم معاف کرنا بھی سیکھ لیں گے۔ ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سگے بھائی کی وہ عزت نہیں ہے، نبی بھائی کی وہ عزت نہیں ہے جو پیر بھائی کی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، نبی بھائی بڑا ہوتا ہے کہ پیر بھائی بڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو روایت ہے کہ ہم پیر بھائی کے لیے تو جگہ بھی خالی کریں گے تو پرہاور کہی گا یہ شریک آ گیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے اندر برداشت پیدا کرنا ہے۔ جب ہم برداشت کریں گے تو
معاف کرنا بھی سیکھ لیں گے. اور اگر ہمارے معاشرے میں یہ دو چیزیں آ جائیں تو آپ کی کچہری آپ کے تھانے بے آباد ہو جائیں اور آپ کے ہسپتالوں میں بھی کافی فرق پڑ جائے. کیونکہ غصہ جو ہے برداشت نہ کرنا انہیں گل کے ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ دی ایسی دی تیسی. تو یہیں سے ساری مختلف برائیاں جنم دیتی ہیں. جب ہم معاف کرنا سیکھیں گے تو بعض دفعہ بندہ اپنے حصے سے کم بھی لے لیتے ہیں. چلے یار اللہ اور دے دو ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو پھر ہم نے اس تحفے کی قدر کی ہے. تو اگر زبانی کہتے رہے تو پھر بات وہ نہیں بنتی جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تقاضا کرتے ہیں. ان سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ان کی بتائی ہوئی تعلیمات میں کچھ نہ کچھ نظر آنا چاہیے. تو اب میں اپنے قاری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ باتیں تو بہت لمبی ہیں اس لیے السلام علیکم. رسول اللہ جا جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ. اور کدی جے آؤ گے آقا تسی مسکین دے گھر اور کدی جے آؤ گے آقا تسی مسکین دے گھر میں ایسے آستے گھر نوں سجاواں یا رسول اللہ. میں ایسے آستے گھر نوں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. یا رب العالمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلے میں خوشی منائی گئی شریعت کے طور پر یا رب العالمین کے اہتمام کے لیے اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما. اے میرے کریم اللہ میں اپنے ذکر میں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا رب العالمین میں جملہ ثواب تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جتنے بھی اس دار فانی کو چھوڑ کے چلے گئے سب کی روح کو سال کرتے قبول منظور فرما. اے میرے کریم اللہ خصوص بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اہتمام کیا گیا سرکار کے والدین کی بارگاہ میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفۃ نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. جتنے دوست یہاں پر آتے ہیں سب کی مرادوں کو پورا فرما. میلاد مصطفیٰ کے صدقے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. اللهم بالخير والبرکۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اب آپ اندر اسی طرح محفل میں تشریف لے چلیں انشاءاللہ سب کے بعد جب تک پہنچ جائیں. یا رسول اللہ میرے گھر آقا جے آؤ میرے گھر روشنی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجأنا محمد وبارك وسلم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ اور لو دور پر کوئی بات نہیں آج کا دن تو ایسا سہانا دن ہے کہ آج کے دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے خصوصی طور پر اہتمام کیا دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا عیسیٰ کی ولادت کے دن سلامتی والا ہے اللہ کا قرآن ہے سورہ مریم ہے تو جب عیسیٰ کی ولادت کا دن سلامتی والا ہو سکتا ہے تو ہمارے محبوب کی ولادت کا دن تو باتوں کی اولا سلامتی والا ہو سکتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں اور محبوب کی ولادت میں بہت بڑا فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے دن اپنے اوپر خود سلام بھیج رہے ہیں اور ہمارے محبوب کی شان یہ ہے کہ جب سرکار پیدا ہوئے خدا بھی سلام بھیج رہا ہے خدا کی ساری خدائی میں سلام بھیج رہا ہے تو اسی لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے اور صلاۃ و سلام کی بہت بڑی برکت ہے سرکار نے فرمایا جو محبت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں اس کے سلام کا خود جواب بھی دیتا ہوں یعنی کتنی بڑی بات ہے آج وزیر اعظم کو سلام کریں وہ جواب دے دینا ہم پھولے نہیں سماتے جی ایم این اے نے یا وزیر اعظم نے صدر نے ہمارے سلام کا جواب دیا ہے تو جس کے سلام کا جواب کائنات کے والی نے اس کا کیا مقام ہوگا ہے تو جھوم جھوم کر پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین اب روزی وقار بندہ نچین پر تقسیم نے قرآن کریم فرقان حمید لا ریب بی ایم لا شکر کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے دعا فرماؤ کہ خالق لم یزل کما حق حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے مختصر وقت میں آقا علیہ السلام کے معجزات تو کثیر ہیں لا تعداد ہیں لیکن وہ عجائبات وہ کرامات وہ معجزات جو آقا علیہ السلام کے نور پاک کی جب دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو جن عجائبات کا ظہور ہوا ان پر ہماری مختصر سی گفتگو ہوگی اور میلاد بھی ساتھ ہی پڑھا جائے گا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم البتہ تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آیا برہان سے مراد ہے معجزہ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے معجزات کو بیان فرمایا کیونکہ جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے رسول بھیجے پیغمبر بھیجے کمالات تو عطا کیے نہ سب کو کسی کو ایک معجزہ دیا کسی کو دو دیے کسی کو کچھ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب اب گنتیاں ختم ہیں آپ کو ایک نہیں دو کمال نہیں چار نہیں 100 نہیں 50 نہیں 1000 نہیں اے پیارے آپ کو میں نے سر سے لے کر باؤں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کر بھیجا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک معجزہ جوانی مبارک معجزہ زلفیں معجزہ لعاب دہن میرے آقا کے کان مبارک معجزہ میرے آقا کی پنڈلیاں معجزہ میرے آقا کے بال مبارک معجزہ بلکہ اللہ نے میرے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کر بھیجا ہے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا اب ہم جس نبی مکرم کی ولادت کی خوشی کی وزم سجا کے بیٹھے ہیں اس محبوب کا نور پاک آدم علیہ السلام سے لے کر پاک گردوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیشانی میں چمکنے لگا حضرت عبداللہ میرے آقا کے والد محترم فرماتے ہیں کہ میں جس راستے سے گزرتا تھا نا مجھے مبارکباد کی آوازیں آتی تھی اور میرے کانوں میں صدائیں آتی تھی اے عبداللہ
تیری پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے نا وہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو وہ نور زندہ باد، وہ نور محمدی. رجب کا مہینہ شب جمعہ قبلہ شاہ جی، وہ نور پاک حضرت سیدنا عبداللہ سے حضرت اماں آمنہ صلاۃ اللہ علیہا کے وطن مبارک میں منتقل ہو گیا. جو اس وقت کے کاہن تھے، نجومی تھے، علم نجوم رکھنے والے، تو صبح صبح انہوں نے ندا دے دی، آواز دے دی کہ آج نبی آخر الزمان کی دنیا کے اندر اپنی ماں کے بطن کے اندر جلوہ گری ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر حضرت اماں آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا جن عجائبات کا اظہار کرتی ہیں کہ جب محمد عربی کا نور میرے بطن میں آیا، میں جس راستے سے گزرتی تھی میرے کانوں میں آوازیں آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تیری بطن کے اندر جس بچے کی پرورش ہو رہی ہے وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ وہ نبیوں کا سردار ہے، وہ رسولوں کا بھی سردار ہے. حضرت اماں آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے کہ ایک رات، پہلا مہینہ سی، ایک رات میں اپنے بسترے اس طرح سے آرام کر رہے سی. ادھی رات ویلا ہویا، میں خواب وچ خوبصورت چہرے والے بزرگ ویکھے جنہاں دا چہرہ چودھویں دے چند نالوں بھی زیادہ روشن سی. اللہ دے نبی سونے ہوندے نے نا، بہت خوبصورت وجد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. میرے کو آئے تھے کہنے لگے آمنہ بیٹی تینوں مبارک ہوئے. میں کہا حضور خیر مبارک، کاتی مبارک؟ تے انہاں بزرگاں نے فرمایا آمنہ تیری گود وچ نبیاں دا سردار آن والا ہے، بڑی شان والا محبوب آن والا ہے. جناب اماں آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندیاں نے میں عرض کیتا، اے خوبصورت چہرے والے، اے حسن و جمال والے، میرا تے تہاڈا تعارف نہیں، تہاڈا تعارف کی اپنا تعارف تے کروا دیو. وہ بزرگ فرمان لگے، اماں آمنہ فرماؤندیاں نے کہ میرا نام آدم علیہ السلام ہے، میں تیرے بیٹے محمد کی بشارت دین واسطے آیا ہوں. اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تیری گود وچ آن والا بچہ وڈیاں شاناں والا ہے، سب تو وڈی شان والا آ گیا، سب تو وڈی شان والا. جناب اماں آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندیاں نے کدی جناب آدم علیہ السلام آ رہے نے، اے آمنہ مبارک ہوئے، اے آمنہ، اے آمنہ مبارک ہوئے. کدی جناب ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، کدی جناب عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، کدی جناب نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، کدی جناب عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. سارے ہی کہہ رہے ہیں اے آمنہ تیرے مبارک ہوئے، تیری گود میں جان والا بچہ جڑا ہے کوئی عام بچہ نہیں بلکہ نبیاں دا لاڑا آن والا ہے. پھر میں کیوں نہ کہاں کہ سب تو بڑی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی والدہ کو روایت کرتے ہیں، حضرت شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو کوئی فرماتے ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئی تو سب تو پہلے میرے ہتھاں وچ آئے، سب تو پہلے سرکار میرے ہتھاں وچ تشریف لے کے آئے. کیا فرماتے ہیں حضرت شفاء رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نہیں کہ میں آقا علیہ السلام کا جب چہرہ دیکھا سرکار دی پہچان وچ نور دی لاٹ نکلی جڑی آسماناں تک پہنچ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ دی عزت دی قسم میں بند کمرے وچ بیٹھی سی، میں بند کمرے وچ بیٹھ کے شام دے محلات دا نظارہ کر رہا، پورے دا پورا کمرہ بکا نور بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تے نور کیوں نہ بندا؟ اللہ جو فرما رہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے کہ جب آقا کریم دی ولادت دا ویلا قریب آیا نا تے اللہ کی طرف ایک
نور دا پیالہ میرے سامنے ظاہر ہوا جے دے اندر ایک شربت سی جڑا دودھ نالو سفید سی تے شہد نالو شیریں سی میں او دودھ دا پیالہ نوش کیتا دودھ دا پیالہ او پی لیا او شربت دا پیالہ پی لیا تے میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی دائی دا اہتمام ہونا چاہیے تے میں اچانک نگاہ اٹھا کے دیکھا تے میرے سجے بھی کھبے بھی دائیں بائیں مقدس خواتین موجود ہیں دراز کروا حضرت اماں آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں جدو دیکھا میں حیران ہو گئی ایک اگے وقت کے کہنے لگے آمنہ پریشان نہ ہو میرا نام حوا ہے میں تیرے بیٹے محمد دی دائی بن کے آئی ہوں دوسری کہنے لگے آمنہ غم نہ کر میرا نام آسیہ ہے میرا نام مریم ہے اجی تیرے بیٹے محمد یا دائیاں بن کے آئی ہوں جناب اماں آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حکم ہویا رب العالمین دا کرم ہویا میری گود وچ نبیاں دے سردار تشریف لے آئے جدو میں اپنے بیٹے تو ویکھیا جدی پیشانی دے اندر نور چمک رہا سی میں دل و جان دے نال قربان ہو گئی میرا سارا کمرہ نور نلا نور ہو گیا حضرت اماں آمنہ طیبہ طاہرہ فرماندیاں نے میں اپنے نگاہاں نال ویکھیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان نہ تو لے کے میرے گھر تک ایک سفید رنگ دی قبا ایک قلیل بچھا دیتا جے دے اندر لوگ قطار دے اندر موجود نے چاندی دے برتن لے کے کھڑے ہوئے نے اور پڑھ دینے پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں اللہ دی عزت دی قسم میرا کمرہ او دے در و دیوار روشن ہو گئے منور ہو گئے میں اپنے بند کمرے چ بیٹھ کے شام دے محلہ دا نظارہ کر لیا وہ کمرے روشن کیوں نہ ہوندے کمرے منور کیوں نہ ہوندے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نور بھیجیا جنہاں کو تشریف لے کے آئے حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں خارج منی نور جدو آقا علیہ السلام دی جلوہ نمائی صحابہ بیٹھے ہوئے نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کردے نے کملی والیا ودوہا دے چہرے والیا مازاغ دے کاجل والیا علم رشرا دے سینے والیا آقا تسی کدو نبی بڑے ہو اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے میرے صحابہ جدو کدو بھی نہیں سی جدو کب بھی نہیں سی جدو اب بھی نہیں سی میں ادو بھی اللہ دا نبی سی اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلے اول ما خلق اللہ نوری اپنے نور وچوں میرے نور نو پیدا کیتا ہے اور اللہ بھی فرما رہے ہیں نور آ گیا حضرت اماں آمنہ بھی فرما رہی ہیں میرے کو نور آیا آقا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ نور آیا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی اس واسطے ترجمانی کر دیا ہویا آپ فرماتے ہیں کہ تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا آقا کریم کی ولادت بعد سعادت ہوئی ہیں جی چرندوں پرندے ایک دوسرے نے مبارکباد دے رہے ہیں کہ آج بے کساں دے کس آ گئے آج دنیا دے والی آ گئے دریاواں دیا مچھلیاں سمندر دیا مچھلیاں مبارکباد دے رہی ہیں پوری کائنات کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں نے اور پروردگار عالم جل شانہ نے کائنات دے وچ اپنے محبوب دی آمد تے جڑا لنگر تقسیم کیتا وہ بیٹیاں دا لنگر تقسیم کیتا آج اسی تے اپنی فرصت کے مطابق کوئی کروڑے پکا رہے ہیں کوئی بکرا پکا رہے ہیں جی کوئی حلیم بنا رہے ہیں کوئی چاول بنا رہے ہیں لیکن اللہ نے اپنی شان کے مطابق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کائنات میں کسی کاروں کی بیٹی پیدا نہیں ہوئے گی کیونکہ سرکار دی آمد تو پہلے معاشرے میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس گھر میں سب ماتم بچ جاتی بیٹیاں نو زندہ ترگور کر دیتا جاندہ سی آج عورت کو جڑا بھی مقام ملا ہے وہ سرکار دی وجہ دنال ملا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات پتر تقسیم کیتے آقا علیہ السلام کو کچھ دن حضرت اماں آمنہ نے دودھ پیایا پھر سویبیہ ابو لہب دی لونڈی سی انہیں دودھ پیایا تو انہیں جا کے ابو لہب کو مبارک دیتی کہ تیرے بیٹے عبداللہ دے ہاں بیٹا پیدا بخاری دے دی سے کہ اللہ شاہی
آج لوگ کہتے ہیں میلاد منانا سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایک کافر میلاد منائے اس کو فائدہ مل سکتا ہے، تو ایک مومن اگر سرکار کی آمد کا چرچا کرے اسے فائدہ کیوں نہیں مل سکتا؟ اس نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں کی ابو لہب نے. صہیبیہ نے جا کر کہا ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں آج یتیم بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب نے نبی سمجھ کر نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر کہ میرے بھائی کی نشانی آ گئی ہے خوشی منائی. اس نے کہا صہیبیہ تو نے بڑی خوشخبری سنائی ہے، جہاں میں نے تمہیں آزاد کر دیا. تو جب ابو لہب کیونکہ کلمہ نہیں پڑا کفر میں اس کا انتقال جب مر گیا تو خواب میں دیکھا اور پوچھا ابو لہب کیا بنا؟ اس نے کہا عذاب کے اندر گرفتار ہوں، کاش کہ میں سرکار کی عظمت کو مان لیتا، کاش کہ سرکار کی عظمت کو میں مان لیتا، نبوت کا اقرار کر لیتا. افسوس صد افسوس کہ میں نے اس وقت سرکار کو نہیں مانا. آج بھی میں دعوت فکر دوں گا ان لوگوں کو جو سرکار کو نہیں مانتے، میلاد کی خوشی کے قائل نہیں ہے، سرکار کے معجزات عظمت شان کے قائل نہیں، ان کو میں دعوت فکر دوں گا. ہر چیز کی قبولیت سرکار کی محبت پر ہے. ماننا ہے تو آج مان لو، آج ماننا کام آ جائے گا. جب قبر کے اندر چلے جاؤ گے نا پھر ماننا کام نہیں آئے گا. اس لیے میرے آقا حضرت فرماتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا. قیامت والے دن مان گیا تو پھر انہوں نے نہیں مننا. اج مان لے، اج ویلا ہے. ابو لہب کی بنیا تیرے نال؟ کہندے کہ عذاب وچ گرفتار ہاں، لیکن جدوں پیر دا دیہڑا ہوندا ہے نا، پیر دا دن، جس دن میں بھتیجا سمجھ کے محمد نو خوشی منائی تھی، صہیبیہ نو آزاد کیتا سی، میرے عذاب وچ کمی کر دیتی جاندی، میرے عذاب وچ تخفیف کر دیتی جاندی ہے. تے او انگلی جس نال میں اشارہ کیتا سی او دے وچ ایک شربت جاری ہوندا ہے جیڑا شہد نالوں بھی شیریں ہوندا ہے، جیڑا بڑا لذیذ ہوندا ہے، بڑا نرالا ہوندا ہے. جدوں میں او شربت پینا نا، نوش کرنا، مینوں سارے ہفتے دا عذاب بھول جاندا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک کافر یارو خوشی کرے اس کو اتنا ثواب مل سکتا ہے، تو ایک مومن سرکار سے ٹوٹ کر پیار کرنے والا اگر سرکار کی آمد پر خوشیاں منائے تو پھر اسے کتنا جلال ثواب ملے گا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک شخص تھا بڑا گناہگار تھا، کوئی چنگے عمل نہیں سی اودے کھاتے وچ، لیکن جب ربیع الاول دا مہینہ ہوندا سی نا سارے گناہ چھڈ کے محفل وچ جاندا سی، محفل میں شرکت بھی کرنی. لیکن شاہ جی تھوڑا جا امام جلال الدین سیوطی وہ محدث نے جنہاں نوں جاگدیاں ہویا سر دے اکھاں نال 75 واری یا 80 واری یا 100 واری سرکار دا دیدار ہوئے. آپ فرماتے نے کہ تھوڑا ایک تبرک دا اہتمام کر کے ربیع الاول سرکار دی ولادت دی خوشی میلاد بھی مناوندا سی. جدوں گیا نا قبر وچ فرشتہ نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا مینوں نہیں پتا. ماں دینوں کا، تیرا دین کی ہے؟ مینوں نہیں پتا. جدو سرکار کا مکھڑا دکھایا گیا نا امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں فرشتہ نے پوچھا ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل، اے دے بارے کی کہندا سی؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں سرکار کا مکھڑا دیکھ کے نا نگاہ تھلے کر لے. فرشتہ نے پھر پوچھا ہاں بھائی یہ بارے کی عقیدہ سی؟ جب دوسری باری پوچھا نا تو انہیں پھر اپنا سر چکیا، سرکار دا بددعا والا مکھڑا دیکھیا تو سر نیواں کر لیا. پھر سرکار نے فرمایا فرشتیو یہ کول نہ پوچھو، میرے کول پوچھو یہ کون ہے، میرے کول پوچھو یہ کون ہے. یہ میرا دیوانہ ہے جیڑا میرا میلاد بھی کردا سی، میرے نال پیار بھی کردا سی. اللہ اکبر کبیرہ. عجائبات. حضرت ام آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرا کمرہ بکائے نور بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے عجائبات کا ظہور ہوا حضرت ام آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں. پھر آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ام حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لے آئیں. اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے لے چلوں. حضرت ام حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو لینے کے لیے آئی نا، ساری دائیاں امیروں کبیروں کے بچے لے کر چلی گئی تھیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ سرکار کو یتیم سمجھ کر غریب سمجھ کر چھوڑ گئی تھی. میں نے کہا نہیں، سرکار نے ان کو پسند ہی نہیں فرمایا.
سرکار کو غریبوں سے بڑا پیار ہے. میرے آقا کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا جو غریب ہے نا جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے جائیں گے. سبحان اللہ. امیروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ سرکار نے فرمایا وہ میرے غریب امتی ہیں, ان کے پاس ہے کچھ نہیں. جو امیر ہوں گے نا ان کو کوٹھیوں کا بھی حساب دینا پڑے گا, گاڑیوں کا بھی, بنگلوں کا بھی, فیکٹریوں کا, ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا اور ان کو اتنا عرصہ لگ جائے گا. جو میرے غریب دیوانے ہوں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محبت مصطفیٰ کے صدقے بغیر حساب کے جنت میں داخل کروا دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کو بھی آج پتہ نہیں ہے کہ میری مقدر سنورنے والے ہیں, میری قسمت جاگنے والی ہے. حضرت عبد المطلب آپ کو لے کر آئے. حضرت حلیمہ فرماتے ہیں سرکار نہ ایک اونی کمبل لے کے سوید رہتا آرام فرما سی, خراٹے لے رہے سی, خراٹے سرکار لیندے ہوندے سی, خراٹے لے رہے سی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نا اگے ہاتھ ودایا تے ہاتھ پہ غیب وچ آواز آیا حلیمہ خبردار یہ تے وہ ستا ہویا جنوں جبریل بھی نہیں جگا سکتا. یہ تے نبیاں دا سردار ہے, یہ تے رسولاں دا سردار ہے, اللہ دا محبوب ہے. جبریل ہے نا معراج واسطے لین تے سرکار آرام فرما سی. معراج رات پہلے ساری رات عبادت کر رہے ہیں. جب معراج دی رات آئی نا سرکار ویلے نال ہی بس نماز تو فارغ ہوئے تے چادر لئی تے سو گئے. اور دوسرا طبقہ کہندا ہے ٹبر کہندا جی دیکھو تسی کہندے ہو سرکار نو علم غیب ہے, اگر سرکار نو پتہ ہوندا اج میں معراج تے جانا ہے تے سرکار تیاری نہ کردے. میں کہا کمینیا تینوں اے دے وچ بھی علم دی نفی نظر آ رہی ہے, سانو اتنے بھی علم دے سمندر نظر آ رہے ہیں. سرکار کو پتہ سی میں جانا ہے, سرکار کو پتہ سی میں جانا ہے. سرکار تے ساری رات جاگ کے عبادت کرتے ہیں نا. اللہ فرماتا ہے بابو ساری رات نہ جاگیا کر, پیرا تے ورم آ جاندی سی. اللہ فرماتا ہے ساری رات نہ جاگیا کر. تے اج رات سرکار کو پتہ سی کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں بلاونا ہے تے میں ناز نال جاواں گا تے امت دی بخشش کروا کے آواں گا. سبحان اللہ. ہے جی اس واسطے سرکار کو پتہ ہے سرکار ناز نال سنتے ہوئے نے. جبریل امی حاضر ہوئے بارگاہ ربی وچ عرض کرتے یا اللہ تیرا یار آرام کردا ہے پیا, تیرا محبوب سنتا ہویا ہے. مالک الموت موسیٰ علیہ السلام کو گیا سی نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارے آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا ہے. اوتے موسیٰ علیہ السلام سی, اے تے موسیٰ دا بھی نبی ہے. یا اللہ جگاواں کس طریقے نال؟ رب العالمین نے فرمایا یار میرا طریقہ بھی میں دساں گا. میرے محبوب دے قدم نو, میرے محبوب دے قدمین نو بوسا دے, تیرے کافوری ہونٹاں دی ٹھنڈک میرے محبوب دے سینے تک جائے گی, میرا محبوب بیدار ہو جائے گا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا جبریل نوریاں دا سردار ہے, محمد دا نوکر ہے. نوریاں دا سردار ہے, محمد دا نوکر ہے. حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے اتنی دیر میں سرکار دو جہاں بیدار ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کمبل مبارک اتاریا, میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں مبارکاں نو ویکھیا. سرکار دیاں دوواں کن درمیان نور نکلیا جڑا آسماناں تک پہنچ گیا. پھر میں کیوں نہ کہاں کہ نور ازلی چمکیا, غائب اندھیرا ہو گیا, نور ازلی چمکیا, غائب اندھیرا ہو گیا, کملی والا آ گیا, تھا سویرا ہو گیا. جناب اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں مینوں ویکھیا تے سرکار مسکرا پے. مسکران وچ یہ راز سی کہ سرکار نے اما حلیمہ نو اپنی نوکری واسطے چن لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سرکار نو اٹھایا تے سینے نال لایا. آپ فرماتے ہیں میرا دودھ خشک ہو چکیا سی. میں حضرت حلیمہ دا ایک بیٹا بھی سی. آپ فرماتے ہیں کبھی سیر ہو کے انہیں دودھ نہیں سی پیتا, لیکن جب میں محمد نو چھاتی نال لایا تو اللہ نے دودھ دیاں نہراں جاری کر دی. سرکار نے ایک پستال دودھ پی لیا نوش کر لیا. حضرت اما حلیمہ فرماتے ہیں میں دوسری طرف سرکار دا چہرہ کیتا, سرکار نے اپنا رخ پھیر لیا. پیدا ہوتے عدل و انصاف دے پیکر سی سرکار. سرکار کو پتہ سی کہ میرا ایک رضائی بھائی بھی ہے, یہ اوہدا حصہ ہے, یہ اوہدا حصہ ہے. حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتے ہیں کہ بس میرے دل وچ یہ چاہ سی, میں دیوانی ہو گئی سی سرکار نو ویکھ کے. میں کہندی سی بس کیڑا ویلا ہوے تے اما حلیمہ میں اما آمنہ مینوں کہہ دین کہ حلیمہ ہن لال میں تیرے سپرد کر دیتا ہے. گویا اما حلیمہ سعدیہ اپنی زبان حال وچوں حضرت اما آمنہ دی بارگاہ وچ عرض کر رہی سی
پادے آمنہ تو لال میری جھولی حلیمہ تے ہی خیر منگے دے پادے آمنہ تو لال میری جھولی حلیمہ اے ہو خیر منگے دے تیری گود وچ اکھ جن کھولی حلیمہ اے ہو خیر منگے دے پادے آمنہ تو لال میری جھولے حلیمہ اے ہو خیر منگے دی اما حلیمہ فرماتی ہیں حضرت آمنہ نے میرے سپرد کیا میں سرکار کو لے کر اپنے خامد کے پاس گئی میرے خامد نے جب سرکار کا ودھوہا والا مکھڑا دیکھا وہ بھی سرکار کا عاشق ہو گیا وہ بھی دیوانہ ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ ہماری ایک ڈاچی تھی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا جب سرکار کو میں نے گود میں ڈالا اور میں نے ڈاچی کی طرف دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے دودھ سے بھر چکے تھے میرے خامد نے دودھ نکالا کافی عرصے کے بعد میں نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا میرے خامد نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا بڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا رات کو سکون کی نیند آئی کچھ دن ہم نے وہاں گزارے ایک رات ہم سوئے ہوئے تھے یہ سرکار کی ولادت کے معجزات ایک رات ہم سوئے ہوئے تھے اچانک میری آنکھ کھلی میں نے کیا دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو منور کر دیا ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک سبز رنگ کے لباس والے بزرگ تھے جو حضرت محمد کے سرانے کھڑے ہوئے تھے میں نے جلدی سے اپنے خامد کو جگایا میں نے کہا یہ دیکھو یہ کیا ہے ماجرا تو میرے خامد نے کہا خاموش ہو جاؤ کسی کے سامنے اس بات کا اظہار نہ کرنا جس رات سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نا یہودی عیسائی کاہن نجومی بڑے پریشان ہیں کہ وہ کون سا گھر ہے جہاں نبی آخر الزمان پیدا ہو گیا ہے تو بہر کے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے صبح ہی تیاری باندھ لی تو آپ کے پاس ایک دراز گوشت تھی گدی جس کو کہتے ہیں ہم اکثر ڈاچی کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ادب کی وجہ سے ڈاچی کہتے ہیں لیکن جس سواری پر سرکار کو لے کر گئی نا حضرت حلیمہ وہ دراز گوشت تھی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو بٹھایا جو قدم قدم پہ گرنے والی تھی نا کمزور تھی ہڈیوں کا گردہ بھی ختم ہو چکا تھا جب سرکار کے قدم لگے نا وہ برق رفتار بن جاتی آج عقل کے اندر کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں دیکھو جو نبی نے شادیاں کی ہم نے کی نبی کھانا کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں نبی پانی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں نبی لباس پہنتے ہیں ہمارے جیسے ہیں میں نے کہا سرکار کے بعد جبریل آتے تھے کبھی تمہارا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جبریل نے عقل کے اندر تو اچھی بنی بس پر بیٹھ جائے اسے بے بس کر دیتا ہے اور مقابلہ ایسی ہستی کا کرتا ہے جو سواری چل نہیں سکتی قدم قدم پر گرتی ہے جب مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں تو وہ برق رفتار ہو جاتی ہے تیز رفتار ہو جاتی ہے حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہم سرکار کو لے کر جب روانہ ہوئے تو میری سواری جب خانہ کعبہ سے گزرنے لگی تو 3 سجدے کیے اور اپنی زبان سے کہہ رہی تھی کہ میں بڑی شان والی ہوں میں بڑے مقام والی ہوں جو محمد عربی کی سواری بنی ہوں اے حلیمہ تو بھی بڑے شان والی ہے گویا کہ وہ سواری یوں کہہ رہی تھی بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ اما حلیمہ فرماتے ہیں 3 سجدے کیے اپنی زبان سے بولتی ہوئی سواری نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا اور اتنے تیز چلی کہ جو دائیاں 2 4 دن پہلے روانہ ہوئی تھی نا ان کو عبور کر کے آگے چلی گئی پیچھے وہ دائیاں کہنے لگے حلیمہ کیا تو نے سواری چینج کر لی ہے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں اے سہیلیو سواری نہیں بلکہ میں نے سوار تبدیل کر لیا ہے بلکہ میں نے سوار تبدیل کر لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم جنگل سے گزرتے ہیں تو جنگل کے جو جانور ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ارد گرد آ کر پہرا دیتے ہوئے ہمیں وہ جنگل کراس کراتے ہیں ایک جگہ
ہم جنگل سے گزر رہے تھے، ایک شیر آیا دوڑتا ہوا، میں پریشان ہو گئی، مجھے اپنے بیٹے محمد کی فکر لاحق ہو گئی۔ میرے خامد نے کہا حلیمہ غم نہ کر، اللہ اس بچے کے صدقے ہم پر کرم نوازی فرمائے گا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، وہ شیر دوڑتا ہوا آیا، جب ہمارے قریب آیا تو دم ہلانے لگ گیا، دم ہلاتا ہوا ہمارے ساتھ چلنے لگ گیا۔ جتنی دیر ہم جنگل کراس کرتے رہے وہ پہرا دیتا ہوا ہمارے ساتھ چلتا گیا۔ جب ہم جنگل کراس کر گئے تو وہ واپس دوبارہ جنگل میں چلا گیا۔ پتہ چلا کہ جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں، جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں کہ محمد کا مقام کیا ہے، محمد عربی کی شان کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں 7 سالی کا دور تھا، بکریوں کے تھن بھی خشک ہو چکے تھے۔ جب میں آقا کریم کو اپنی کلی میں اپنی کٹیا میں لے کر آئی، میں نے اپنے خامد کو کہا دودھ نکالو۔ خامد نے کہا حلیمہ دودھ تو خشک ہو چکا ہے بکریوں کا۔ میں نے کہا اللہ نے جو بیٹا دیا ہے نا ہمیں، اس کی برکت سے اللہ رحمت نازل فرمائے گا، تو دودھ نکالو۔ جب دودھ نکالنے لگے تو آپ فرماتی ہیں پورے گھر کے برتن ختم ہو گئے، بکریوں کا دودھ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ آپ نے محلے میں اعلان کرا اگر کسی کو دودھ کی ضرورت ہے تو آ کر حلیمہ کے دروازے سے دودھ لے جائے۔ وہ دائیاں جو عمرا کے بچے لے کر آئی تھی نا، حلیمہ کے در کی منگتیاں بن کر کھڑی ہوئی ہیں برتن لے کر، ہیں حلیمہ کے در کے سامنے لینے بنا کر کھڑی ہیں۔ اور حضرت اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میرے گھر میں آئے میں نے چراغ ہی کبھی نہیں چلایا تھا۔ اور محلے والے کہتے تھے حلیمہ رات کو چراغ بند کر دیا کر، تیل مہنگا ہے، رات کو چراغ بند کر دیا کر۔ آپ فرماتی ہیں ایسے ہلیو ہے محلے داروں، میں نے تو جب سے یہ شہزادہ لے کر آئی ہوں کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتی ہیں ایک رات میں نے دیکھا اٹھ کر آدھی رات کے وقت کہ میری کلی کے اندر ستارے آ رہے ہیں، ستارے جا رہے ہیں۔ میں بڑی پریشان ہوئی، یہ عجائبات میلاد ہیں، میں بڑی پریشان ہوں۔ جب میں نے اندر آ کر دیکھا تو آقا کریم پہ گھوڑے میں جھولے میں آرام فرما ہے، سرکار انگلی اٹھاتی ہیں تو ستارے اوپر چلے جاتے ہیں، سرکار انگلی نیچے کرتے ہیں تو ستارے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غار میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا میں جا کر آقا کریم کا دیدار کر کے آؤں۔ میں نے آ کر اما حلیمہ کے ہاں سرکار کا مکھڑا دیکھا تو وہی منظر کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب انگلی اٹھاتے ہیں تو ستارے جو ہیں انگلی کے مطابق رقص کرنے لگ جاتے ہیں۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا۔ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ بچے تھے نا چھوٹے، آپ کا بچپن تھا، یعنی آپ دودھ پیتے تھے، اس وقت یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے گیا تھا تو یا رسول اللہ جدھر آپ انگلی اٹھاتے تھے نا ستارے ادھر چلے جاتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، آپ چاند سے گفتگو فرما رہے تھے، لیکن وہ گفتگو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آقا وہ گفتگو کیا تھی ارشاد فرما دیجئے۔ آج کہتے ہیں نا سرکار ہم جیسے ہیں، میں نے کہا بھئی چھوٹے بچے کو کیا پتا، چھوٹے بچے کو کیا پتا سرکار کیسے تو چاچا مینوں کی پتا، میں تو دو نکل گیا بچہ سی نا، میں تو دو چھوٹا بچہ سی مینوں کی پتا، لیکن نہیں سرکار مسکرا پہ سرکار نے فرمایا اے چاچا عباس گل یہ آ کوئی گل سی جی دی وجہ کر کے نا مینوں رونا آ رہا سی، مینوں رونا آ رہا سی کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے چند تے ستارے میرے واسطے کھلونے بنا دیتے جنہیں میرے دل نو معزوز فرما رہے سی۔ یہ سرکار دی شان ہے، سرکار دا مقام ہے، سرکار دی عظمت ہے۔ حضرت اما حلیمہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے جو سرکار کی زبان پر لفظ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ۔ وہ کیا نام تھا؟ اللہ۔ اللہ کا نام پہلے آیا۔ اور آقا علیہ السلام اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ بکریاں چرانے بھی جایا کرتے تھے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، حلیمہ کے بیٹوں کے ساتھ، حلیمہ کی بہن کے، حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ تو گرمی کی شدت کی حضرت اما حلیمہ نے پابندی لگا دی شیمہ میرے لال نہ لے کے جائیں، میرے بیٹے نو لے کے نہ جائیں، گرمی ہوتی ہے تے کتے گرمی دے اثرات نہ آ جان۔ حضرت شیمہ کہتے ہیں اماں کمال کر دی، میں جدو اپنے بھائی محمد لے کے جاتی ہیں جتنے بیٹھتے ہیں بادل آ کے سایہ کر لیتے ہیں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں تو اج تو بعد لے کے نہیں جانا۔ ایک دن ناگا ہویا، 2 دن 3 دن ہو، جنگل دے جانور تے چھپ چھپ کے سرکار دا دیدار کرتے سی نا، تے وہ بکریاں حضرت شیمہ کہتے ہیں کہ بکریاں چردیاں نہیں سی،
وہ سارا دن بہ کے محمد عربی کا مکھڑا ویکدیاں نے تے شام نو دودھ چوکھا دیندیاں سی. سبحان اللہ. 2-3 دن گزر کے حضرت شیمہ کہندے نے میں بکریاں لے کے گئی, جنگل دے جانور آئے تو ساری بڑی بکری لے کے چلے گئے. حضرت شیمہ دے بچے, حضرت شیمہ دے آپ دے بھائی روندے ہوئے حضرت اما حلیمہ کول آئے. اما جی اپنی فلاں بکری سی انہوں نے جنگل دے جانور لے کے چلے گئے. حضرت حلیمہ بھی روندیاں ہونے اسے پاسے رو کیتا تے سرکار نے ویکھیا نا اپنا ماں نو بے قرار ہو گیا. سرکار میں اما غم نہ کر, تیری بکری میں ہن لے کے آواں گا. حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اے بیٹے محمد جنگل دے جانور بکری لے کے گئے نے, شیر چیتے بکری لے کے گئے نے, انہوں نے تے پھاڑ دیتی ہوئے گی, انہوں نے تے گوشت کھا لیا ہوئے گا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اما پریشان نہ ہو, میں تیری بکری ہنے لے کے آواں گا. مسلمان بھائیو, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ریت دے کٹیلے تے جا کے کھڑے ہو گئے. آپ نے صدا دیتی اے جنگل دے جانورو تانوں اللہ دا لاڈلا محبوب بلا رہا ہے. سارے جنگل دے جانور میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے, اپنے تون جھکا کے کھڑے نے, گردناں جھکا کے کھلوتے ہوئے نے. امام الانبیاء نے فرمایا اے دسو میری ماں دی بکری کتھے جے؟ سارے خاموش نے. سرکار نے پھر پوچھا, جدو تیسری بار پوچھا تو نے دیکھا تے کہ شیر بڈھا اپنی گردن تے بکری رکھ کے نا تون جھکا کے سرکار دی بارگاہ وچ آ رہے ہیں. جدو سرکار دی بارگاہ وچ پہنچیا, سرکار نے فرمایا بکری کھادی نہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ کھان واسطے نہیں سی لے کے گئے. سرکار نے فرمایا پھر کادے واسطے لے کے گئے سی؟ عرض کرتا یا رسول اللہ تے تواڈے دیدار دے پیاسے سی, اسی تے تواڈے دیدار دے بھوکے سی. یا رسول اللہ تسی روز آندے سی نا بکریاں چران, اسی چھپ چھپا کے تہاڈا مکھڑا ویکھدے سی. ہن اسی سارے نے پلان بنایا سی کہ سرکار آ نہیں رہے, اما حلیمہ دی بکری چوری کر لو. سرکار بکری چران واسطے تے آن گئے ہیں. پتہ چلیا کہ وہ جنگل دے جانور 4 لتاں والے انہاں 2 لتاں والے جانوراں نالوں چنگے نہیں. اے 2 لتاں والے جانور کہندے نبی ساڈے ورگے نہیں, انہاں نے بھی شادیاں کیتیاں, اسی بھی کیتیاں ہیں. میلاد کتھے لکھیا ہے جی؟ صحابہ نے میلاد منایا, سرکار نے میلاد منایا؟ میں کہتا ہوں ہاں سرکار نے میلاد منایا ہے. پیکی شریف کے حدیث میں مارکا ہے. میلاد پڑھ رہا تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے, اللہ کا شکر ادا کیا, اپنی ولادت کی خوشی منائی اور ضیافت کا اہتمام بھی کیا. حدیث نہ دکھاؤں تو میں مجرم ہوں. کہتے ہیں جی وہ عقیقے تھے. میں نے کہا عقیقے تو حضرت عبد المطلب نے 7 بجے کر دیے تھے. عقیقہ تو زندگی میں 1 بار ہوتا ہے, 2 بار تو نہیں ہوتا ہے جی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کی خوشی میں بکرے ذبح کیے. ہم تو حلوہ بنا لیتے ہیں نا, چاول پکا لیتے, بکرے ذبح کر کے خود سرکار نے ضیافت کا اہتمام کیا. اور دوسری بات, سرکار نے پیر کو روزہ رکھ کے اعلان کر دیا کہ سال کا انتظار نہ کیا کرو, ہر پیر والے دن میرا ذکر میلاد بیان کیا کرو. اور دوسری بات, صحابہ نے میلاد بیان کیا ہے, ہاں کیا ہے صحابہ نے میلاد بیان. حضرت ابو عامر انصاری اپنے گھر میں محفل سجا کے بیٹھے نے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہیں سے گزر ہوتا ہے. سرکار باہر کھڑے ہو گئے, اندر سرکار کا میلاد حضرت ابو عامر انصاری بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو عامر انصاری سرکار کے صحابی بیان کر رہے ہیں میلاد. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے. جب میلاد ختم ہو گیا, سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا, ابو عامر باہر آئے. سرکار نے فرمایا میرے آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ. اور میرے تو سرکار سننے سی رہے کی ہو رہے ہیں, یہاں پہ محفل کریں, بار آواز جا رہی ہے نا. سرکار بھی سن رہے تھے, لیکن پوچھا کیا کر رہے تھے؟ حضرت ابو عامر انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی آمد کے چرچے کر رہا تھا. سرکار نے فرمایا پھر اندر لے جاؤ مجھے. اندر لے کے گئے. سرکار نے فرمایا پھر اسی طرح بیان کرو جیسے پہلے کر رہے تھے. سرکار سامنے بیٹھے, حضرت ابو عامر انصاری نے اپنے بچوں کے سامنے, اپنی فیملی کے سامنے سرکار کی زیر صدارت میں سرکار کے حسن کے بھی خطبے پڑھے, سرکار کی آمد کے بھی چرچے کیے. اور پھر سرکار اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو عامر انصاری لبیک یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا تو نے نور والے ماہی کا چرچا کیا ہے نا, اللہ نے تیرے گھر سے لے کر آسمانوں تک نور ہی نور بکھیر دیا ہے, نور ہی نور بکھیر دیا ہے. مسلم شریف کے حدیث سے مارکا آخری بات کہ سرکار کے صحابہ سرکار کا میلاد سجا کر بیٹھے ہوئے تھے. سرکار تشریف لے کر آتے ہیں. سرکار میں کیا کر رہے ہو؟
صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سرکار فرمایا کس بات پر؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، امام مسلم نے لکھا ہے اس کو، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی کچھ کر رہے ہیں نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے نا قرآن میں، یعنی احسان کیا، تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ یا اللہ کائنات کی ساری نعمتیں دی، احسان نہیں نکلایا، محبوب کی باری ہے، احسان کیوں نکلایا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کے غلامو، جب میں نے تمہیں مشروبات کائنات کی ساری نعمتیں عطا کی، میرے کارخانے قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی، میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میں نے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، مجھے قسم ہے اپنے شان ربوبیت کی، میرے کارخانے قدرت میں میرا یار ایک تھا جو میں نے تمہیں عطا فرما دیا۔ تو ہم اس محبوب کے چرچے کر رہے ہیں کہ جس کے میلاد کی خوشی اللہ نے بھی منائی ہے، مصطفیٰ کریم نے بھی منائی ہے، صحابہ نے بھی منائی ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، تاجدار حرم اے شاہدی، تاجدار حرم اے شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین، دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تمام ساتھی تشریف رکھیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ کل شریف اور درود پاک پڑھ کے کہ شاہ صاحب کی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، یا قہار، یا ذوالجلال والاکرام، یا مسبب الاسباب، یا قاضی الحاجات، یا ارحم الراحمین، یا خالق المخلوقات، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اے پاک پروردگار مولا، مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو ہم کو عطا کر دیا۔ مولا تو نے کتنی کرم نوازی کی، سرکار کی امت میں پیدا کر دیا۔ اے مولا اس سے بڑھ کر اور کیا کرم نوازی ہوگی کہ درود و سلام پڑھنے والوں کی لسٹ میں ہمیں شامل کر لیا۔ اے مولا اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا رحمت ہوگی اور کیا مانگے کہ تو نے ہمیں میلاد منانے والوں میں شامل کر لیا۔ اے مولا اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور رحمت و برکتوں والی بات کیا ہوگی کہ تو نے ہمیں لنگر مصطفیٰ کھانے والا بنا دیا۔ اے پاک پروردگار اس سے بڑھ کر تیرا فضل اور کیا ہوگا کہ تو نے ہمیں لنگر مصطفیٰ تقسیم کرنے والا بنا دیا۔ اے پاک پروردگار اس سے بڑھ کر تیرا اور کیا ہمارے پر احسان ہوگا کہ مولا تو نے ہمیں سرکار کی محفلوں میں بٹھانے والا بنا دیا، سرکار پہ درود و سلام پڑھنے والا بنا دیا، سرکار کی سیرت کو بیان کرنے والا اور سننے والا بنا دیا۔ اے مولا سیرت بیان ہوئی، مالک سنی گئی، عمل کرنے والا بھی بنا دے مولا، عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ اے پاک پروردگار ہم گناہگار بندے، آج عیدوں کی بھی عید ہے، آج وہ دن ہے مالک کہ جو سب عیدوں پر بھاری ہے مولا، آج رحمتوں والا دن ہے، آج کے دن مالک ہم اپنی جھولیوں کو پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بیٹھے ہیں، اپنی آنسوؤں کو گرائے بیٹھے ہیں۔ اے پاک پروردگار آج کے دن ہم منگتے بن کر تیری بارگاہ میں آ گئے۔ اے مولا
مولا یہ بڑی کرم والا دن ہے مالک، جب کسی کے گھر میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے گھر میں جو ہوتا ہے وہ منگتوں کو دیتا ہے۔ آج میرے مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، آمینہ کے گھر میں لال تشریف لے کر آئے۔ مولا آج کے دن ہم تجھ سے مانگتے ہیں، آج کے دن ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، آج کے دن ہمارے ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہوئے ہیں۔ مولا ہم مانگنے کے قابل تو نہیں مالک، تو اپنی شان کے مطابق دے دے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مانگے کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے، لیکن تجھے پتہ ہے مولا، تو جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے مالک، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، محافل میلاد مصطفیٰ میلاد کانفرنس کا انتظام کیا گیا میرے مالک، لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پاک پڑھا گیا میرے مالک، قرآن پاک ملک کیے گئے، حاضر توفیق تبرک میرے مالک اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما، میرے نبی آخر الزمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور و قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کریمین، ازواج مطہرہ، طاہر اولاد، دوست اصحاب، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، انبیاء اکرام، شہداء کرب و بلا، پنجتن پاک، صحابہ صحابیات، غوث کتب ابدال، تمامی سلاسل قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، تمام سلاسل کے جتنے بزرگ وفات پا چکے میرے مالک تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں منظور و قبول فرما۔ الہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت میرے مالک ہم پیش کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں میرے مالک، شرف قبولیت عطا فرما۔ حاضرین محفل کے جتنے عزیز و کربا فوت ہو چکے میرے مالک، میں نہیں جانتا لیکن ان میں کتنے ہی دوست ہیں جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی، جن کے باپ جا چکے، جن کی بہنیں، جن کی بیٹیاں اور جن کے عزیز و کربا فوت ہو چکے میرے مالک، آج کی برکتوں والے دن کے صدقے سے میرے مالک سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں جگہ اور اعلیٰ مقام عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، الہ العالمین آپ کی نظر کرم عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکمل نعیمی صاحب، آپ کے والدین کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں جگہ اور اعلیٰ مقام عطا فرما، قبلہ حضرت صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما، مولا ان کی ہر جو ہے آرزو تمنا اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ مولا میلاد کانفرنس میں 12 روزہ میں جن دوستوں نے حصہ ڈالا، لنگر میں، خدمت میں، آنے میں، جانے میں، جو جس نیت سے آیا مالک اپنی بارگاہ ربوبیت میں اس کی نیت کو شرف قبولیت عطا فرما مولا، اور اپنی بارگاہ سے اپنی شان کے شایان شاہ میرے مالک انہیں تحائف اور ان کے لیے میرے مالک کرامات اور ان کے لیے اپنی رحمت نازل فرما مولا، ان کی نظر کرم فرما۔ اے پاک پروردگار، دوستوں نے لنگر تقسیم کیا، ان لنگر تقسیم کرنے والے بچوں کو میرے مالک دنیاوی محبتوں سے محفوظ فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج کی گھڑیوں کا صدقہ، ولادت باسعادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا صدقہ، میرے آقا کی اماں کی گود تطہیر کا صدقہ، اماں آمینہ کی گود مقدس کا صدقہ، میرے مالک اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود مقدس کا صدقہ، پاک پروردگار بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما مولا، تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پتھر پہ کیڑے کو پالنے والا ہے، خشک مٹی سے سبزہ نکالنے والا ہے میرے مالک، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بھائی افضل کو بیٹا عطا فرما، بھائی وقار کو، بھائی زبیر کو اور بھی دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک انہیں بیٹے عطا فرما، جنہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں بیٹے عطا فرما، جنہیں بیٹے دیے بیٹیاں عطا فرما مولا، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کاروبار میں، رزق میں، مال و جان میں برکتیں عطا فرما مولا، ملک پاکستان کی خیر فرما، امن کا گہوارہ بنا، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما مولا، ولادت مصطفیٰ، ولادت علی المرتضیٰ، ولادت حسن مجتبیٰ، ولادت حسین ابن مرتضیٰ کے صدقے سے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بھائی آصف کو بیٹا عطا فرما، بھائی ادریس کو بیٹا عطا فرما، بھائی ادریس نے بڑی کاوشیں کی ہیں، بھائی یاسر نے، حاجی صاحب نے، سب دوستوں نے، علی بھائی نے، سب کی میرے مالک آرزویں تمنائیں پوری فرما، بیمار کربلا، بیمار زین العابدین کے صدقے سے اور خاک شفائے مدینہ کے صدقے سے، خاک شفائے نجف و کربلا کے صدقے سے بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، بدحالوں کی بدحالی کو دور فرما، علماء حق کی خیر فرما، علماء حق کا سایہ تحیات ہمارے سروں پر سلامت فرما، الہ العالمین جو بوڑھے
दोस्त हमारे बुजुर्ग आए हैं, मेरे मालिक इनके बाल सफ़ेद हो चुके, मौला तुझे इनके सफ़ेद बालों का वास्ता, पाक परवरदिगार इनका साया हमारे सरों पर सलामत फरमा, हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, बच्चों से अदब एहतराम से पेश आने की तौफीक, माओं का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, इलाहुल आलमीन सरकार की विलादत को ज़्यादा से ज़्यादा मनाने की तौफीक अता फरमा, हर तरह का हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमा, लंगर की बेहुरमती से हमें महफूज फरमा, औरत की बेपर्दगी से हमें महफूज फरमा, मौला हमारी माओ बहनों बेटियों को घरों में रहकर सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा और नवाफिल अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिसने जितना किया तू खूब जानता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं मौला, आज मैं नहीं जानता लेकिन तू जानने वाला है। इन तमाम दोस्तों की हाजतों को पूरा फरमा, भाई यासीन को सेहत व कामयाबी वाली लंबी उम्र अता फरमा। इलाही गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, ज़ेर रहमत यक नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, बकारे ख़ेश हेरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़ दर्द सियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, और शाह बेकस नवाजी कुन, शाह बेकस नवाजी कुन, और रज़ाइयत साइले बेपर तू ही सुल्तान ला तनहर, शाह बहरे अज़ी ख़वानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, कल्लत हिलती अंता वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फ़ी बहरे गम मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना वश्का लना। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी बकिला।